الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. जुमातुल मुबारक की महफिल में
تذکرہ چل رہا ہے بیانات میں ایک صاحب ایمان کی اس کیفیت ایمانی کا جس کے حاصل ہونے پر ایک مومن کو اپنے اللہ کی نافرمانیاں ترک کرنے کی بہت بہتر صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب نافرمانیاں اللہ کی وہ ہماری زندگیوں سے، ایمانی زندگیوں سے ختم ہوتی ہیں، تو پھر اللہ کی بندگی کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جس سلسلے کے آغاز میں اللہ کی رحمت اپنے بندے کو اتنا زبردست اپنی حفاظت میں لیتی ہے کہ اس کی آنے والی زندگی اللہ اپنی رحمتوں کے استحقاق کے ساتھ عبارت کر دیتے ہیں، اور یوں ایسے بندے کو اللہ اپنے قرب کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے قرب کی دولت کا مطلب یہ ہے کہ میں زندگی کی ہر گھڑی میں اپنے پروردگار کے سامنے جھکا ہوا نظر آنے لگوں، میرا زندگی کا کوئی لمحہ اپنے رب کے سامنے فرما برداری سے خالی نہ ہو، تو اس کا یہ مطلب ہے بادی النظر میں کہ مجھے ایمانی دعوے کے بعد اپنے پروردگار کا قرب حاصل ہو گیا ہے۔ جہاں میری زندگی میں غفلتیں اللہ کی یاد سے وہ نظر آنے لگی، میں بھی غافل ہونے لگوں اللہ کی یاد سے، کچھ خوشیاں میری زندگی میں ایسی آئیں کہ میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں، کچھ صدمے میری زندگی میں ایسے آئیں کہ میں اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر کسی اور طرف چل نکلوں۔ تو میں اپنے رب کے قرب کا مستحق نہیں بنا ہوتا۔ صبح و شام اللہ کا ذکر، خوشی غمی اللہ کی یاد، نفع یا نقصان اللہ کی تسبیح، کامیابی یا ناکامی اللہ کی خالص بندگی، منزل کی جستجو میں اللہ کی فرما برداری، منزل پر پہنچ کر اللہ کی فرما برداری، اور منزل پر پہنچنے سے رک کے رستہ بدلنے پر اللہ کی فرما برداری۔ بکرتن، زندگی کا آغاز ہو رہا ہو، بکرا کہتے ہیں صبح، بکرتن روشنی اپنی باہیں پھیلا کر ظلمت رات کو مٹانے کی انگڑائی لے رہی ہو، تو میں اس وقت اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا ہوں، اور جب
روشنی اپنے پورے جوبن پر ہو، پھر بھی میں اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا ہوں، دن ڈھلنے لگے میں پھر اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا ہوں، سورج غروب ہو جائے، میرے مطلع پہ نظر آنے والا سورج غروب ہو جائے، اندھیرا آنے لگے، میں پھر اپنے رب کے سامنے جھک جاؤں، مزید اندھیرا چھانے لگے، میں پھر اپنے رب کے سامنے جھک جاؤں، صبح سے جھک جھک کر رات ہو گئی، شام ہو گئی، اور شام کو جھک جھک کر رات ہو گئی، میں کچھ تھکنے لگا، تھکاوٹ نے مجھے اپنے بشری تقاضوں کے مطابق اپنی گرفت میں لیا، اور میں نیند کی آغوش میں چلا گیا، کچھ نیند پوری ہوئی تو رب کے سامنے جھکنے کے شوق نے پھر ستایا، کچھ نیند پوری ہوئی، کچھ وہ بے چین ہیں جنہیں ان کے کاروبار کی بڑھتی ہوئی جہتیں سونے نہیں دیتی، کچھ وہ ہیں جنہیں اپنی دنیا کے معاملات کا بگڑنا سونے نہیں دیتا، کچھ وہ ہیں جنہیں ان کی سیاست کی پریشانیاں سونے نہیں دیتی، کچھ وہ ہیں جنہیں اپنی گرتی ہوئی معیشت کی فکر سونے نہیں دیتی، کچھ وہ ہیں جنہیں قرضے میں پھنسی ہوئی اپنی جان سونے نہیں دیتی، کچھ وہ ہیں جنہیں جسمانی امراض سونے نہیں دیتی۔ یہ ان سب میں سے نہیں ہے، یہ تو وہ مطمئن اللہ کا بندہ ہوتا ہے جسے اللہ نے اپنا قرب عطا کیا ہوتا ہے، اس کی بے چینی اپنی دنیا کی کمی کے لیے نہیں ہوتی، اس کی بے چینی اپنے رب کی یاد میں وقت کے زیادہ لمبے ہونے کی ہوتی ہے کہ کافی دیر ہو گئی ہے، اپنے رب کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ایسے بندے رات کو کروٹیں لیتے ہیں، کب وقت گزرے تو میں اٹھوں اور اپنے رب کے ساتھ بات چیت کروں، اس لیے کہ میں کئی مرتبہ اپنی پریشانی میں لوگوں سے بات کرتا ہوں اور میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ میری بات سن رہے ہیں، لیکن وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، اور مجھے ان کو کہنا پڑتا ہے میں پہ گل کرتا سا تسی توجہ کیتی ہے، اور جب ان کی توجہ نہ ہو تو پھر اگلا کہتا ہے میری یار توجہ نہیں سی، میں مصروف سا، کی کیا سا جے پھر آکھیو میں تاں ہی تانوں کہندا سا میں گل پہ کرنا تسی توجہ نال نہیں سنی، ہن پھر سنیو۔ اچھا، پھر جس کو میں مخلوق میں سے توجہ کر کے اپنی پریشانی سناتا ہوں، پھر کچھ وقت گزرتا ہے، وہ میری جو ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ مجھے میرے سے تعاون کرے گا وہ نہیں کرتا، تو میں انہوں پھر کہنا تانوں آکھی سی ایک گل تسی کوئی نہیں ہوتا کچھ کیتا، وہ بڑی معصومیت سے کہتا او خو میں بھول گیا سا، او خو میں بھول گیا سا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اپنے بندے کو کہتے ہیں جب میں کسی بندے کو اپنا بندہ بنا لیتا ہوں اور اسے میرا بندہ ہونے پہ جب فخر ہونے لگتا ہے تو میں اسے ایسے ایمانی یقین میں مبتلا کر دیتا ہوں، اندازہ لگائے، میں اسے ایسے ایمانی یقین میں مبتلا کر دیتا ہوں، وہ اپنے دفتر کی کرسی پر بیٹھا ہو، اسے پورا یقین ہوتا ہے یہاں بیٹھ کر جب میں نے اپنے رب کو کہنا ہے نا اللہ میرا معاملہ خراب پہ ہوتا ہے میں نے ہاتھ پوائیں، تو مجھے دنیا داروں کی طرح یہ نہیں رب کو کہنا پڑے گا ربا سنی ہے کہ نہیں سنی،
تے رب نو کوئی نہیں کہنا پڑے میرے بڑے کم سن میں بھول گیا. نہ اس بندے کو ایمانی یقین ہوتا ہے میں دنیا کے جس کونے پہ جس حالت میں جس کیفیت میں اپنے رب کو آواز دوں گا میرا رب پوری توجہ کر کے میری چولی خیر نال بھر دے گا. یہ ہوتا ہے مقرب بندہ ایمانی یقین. خوف بڑھے اور ایمان اور بڑھ جائے یہ ہوتا ہے مقرب بندہ. حالات کی سنگینی خوف پڑا اب خوف پڑنے سے اگر ایمان گھٹ جائے تو مقرب نہیں. حالات سنگین ہونے سے ایمان کمزور ہو گیا مقرب بندہ نہیں. بیماری آ گئی ایمان کمزور ہو گیا یہ مقرب بندہ نہیں. اولاد کی پریشانی آ گئی ایمان کمزور ہو گیا یہ مقرب بندہ نہیں. سیاسی ناکامی ہو گئی ایمان کمزور میں نے صدقے دیتے سن منو تے طلب دیتا کچھ نہیں. امتحان میں ناکامی ہو گئی ایمان کمزور ہو گیا میں تے صدقہ دے کے گیا سا تے میرا تے امتحان تھا بھی نہیں تو پتہ نہیں اس طرح کے لوگ کرتے ہیں حرکتیں ایمان کمزور ہو گیا. اللہ اللہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا ایمان کمزور ہو گیا غیر کے دروازے پہ پہنچ گیا. بیٹے کو نوکری نہیں ملی ایمان کمزور ہو گیا غیر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا. بیماری ماں باپ کی لمبی ہو گئی رب کا در چھوڑا ایمان کمزور ہو گیا وسیلے واسطے نبیوں ولیوں کے ڈال کے درمیان میں ان کو ڈالنے لگا. اللہ اللہ مشکل گھڑیوں میں جن کا ایمان انہیں رب سے مانگنے میں کمزور کر دے وہ مقرب نہیں بن سکتے. مقرب بندہ وہ ہوتا ہے جتنی اس کی زندگی میں حالات کی سنگینی بڑھتی جاتی ہے تو اس کا ایمان اپنے اللہ پر اور بڑھتا جاتا ہے. شیطان اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے رحمان اس کو اور تکڑا کرتا ہے. طاغوت اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے اور رحمان اس کو اور پختہ کرتا ہے. غیر اللہ کے پجاری اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اس کو اور مضبوط کرتے ہیں. اللہ اللہ اس ایمانی کیفیت کا نام شریعت میں قرآنی شریعت میں اس کا نام رکھا گیا صبر. مشکل حالات میں ایمان کا بڑھنا. کیا مشکل حالات میں اللہ کی ذات پر یقین کا اور پختہ ہونا. صبر کا معنی کیا ہے؟ مشکل حالات میں اللہ کی ذات پر ایمان کا اور پختہ ہونا. What is the definition of صبر؟ ٹالرنس. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مشکل حالات میں سنگین حالات میں اللہ کی ذات پر بھروسہ بندے کا بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بندہ صبر والا ہے. یہ بندہ کیا ہے؟ صبر والا ہے. اللہ اللہ اولیاء صبر کا پیکر. اتقیاء صبر والے. صلحاء صبر والے. مجتہدین فی الاسلام صبر والے. ائمہ صبر والے. اب معنی ذہن میں رہے مشکل حالات میں اللہ کی ذات پر بھروسہ زیادہ ہونا. معنی ذہن میں رہے کیا نارمل حالات میں نہیں مشکل حالات میں. بیماری نے جکڑ لیا اللہ پر یقین پختہ ہو گیا. اولاد کی ناخلف ہونے کا معاملہ پیش آیا اللہ پر بھروسہ اور پختہ ہو گیا. سجدے اور لمبے ہو گئے.
ہاتھ تنگ ہوا صدقہ اور کرنے لگا. اللہ اللہ، ہاتھ تنگ ہے معاشی طور پہ، صدقہ اور کر رہا ہے. اللہ اللہ، یہ ہے صبر. انبیاء ہر زمانے میں انبیاء معیار صبر ہوتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے. سنیں، آپ کو اگر میرے معنی پر یقین ہے تو حدیث آ گئی ہے سامنے. آپ نے فرمایا ان اشد البلیات، ان اشد البلیہ، انا کے بعد جو لفظ آتا ہے نا اسم، اس پہ زبر پڑتے ہیں، وہ انا کا اسم ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گرامر آپ تھوڑی سی سیکھ لیں. وہ انا کا کیا ہوتا ہے؟ عربی میں جب انا کا لفظ آتا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ انگریزی میں پتہ نہیں جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں. تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے، فعلیہ نہیں ہوتا. اور اس کا اسم منصوب ہوتا ہے. اس کا جو انا کے بعد آنے والا پہلا لفظ ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، اور وہ اس کی آخری حرف پر زبر ہوتی ہے. ان اشد البلیات الانبیاء، تو یہ انا کی خبر ہے. انبیاء وقف کی حالت میں او رفع ختم ہو گیا. ان اشد البلیات، اشد مضاف اور بلیات مضاف ہے، مضاف مضاف ہے مل کر ان کا اسم. البلیاء الانبیاء اس کی خبر. جملہ جو حرف تحقیق ہے یہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو فرمایا ان اشد البلیات الانبیاء. صبر کا معنی مشکل حالات میں اللہ کی ذات پر ایمان کا بڑھ جانا، اللہ کی ذات پر ایمان کا. اب آپ نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انسانی بستیوں میں نارمل حالات نہیں رہتے ان کے. سب سے زیادہ تکلیفیں انسانی بستیوں میں کن پر آتی ہیں؟ بولے کن پر آتی ہیں؟ انبیاء پر. اب جب سب سے زیادہ ایمانی زندگی میں انسانی بستیوں میں تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں تو پھر ان کا ایمان اپنے رب پر اور پختہ ہوتا ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء کے ہاں پایا جانے والا صبر معیاری صبر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور کسی جگہ اللہ خود کہتے اپنے پیغمبر کے بارے میں بڑی مشکل میں ہمارے پیغمبر تھے لیکن انا وجدناہ صابرا، انا وجدناہ صابرا. کہہ رہے تھے ہمیں انی مسنی الضر، کہہ رہے تھے انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف نے بڑا جکڑ دیا ہے، لیکن انت ارحم الراحمین، لیکن انت ارحم الراحمین، لیکن تو تو سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو تو سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. ارحم الراحمین، ارحم الراحمین. فکشفنا به من ذرہ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا. قرآن مجید پہ قربان جائے. ہم نے اپنے اس بندے کی تکلیف کو بھی دور کیا، اس کے اہل خانہ کو آنے والی تکلیفوں کو بھی دور کیا، اور ہاں ایسے ہی مشکل حالات میں، سنگین حالات میں اللہ کی ذات پر اپنے بھروسے کو بڑھانے والے نبیوں کے تابع دار ان جیسے مانگتوں کو
میں اللہ بتا رہا ہوں میں نے ان کے ساتھ بھی یہ فیصلہ کر لیا، مثلہم معہم رحمتا من عندنا، ان جیسے نبیوں جیسے اور ان کے تابع داروں جیسے مانگتوں کی جھولیوں کو ہم اپنی رحمت سے بھر دیا کرتے وذکریٰ للعابدین وذکریٰ للعابدین واسماعیل وادریس وذوالکفل کل من الصابرین۔ اندازہ لگائیں پیچھے نبیوں کا تذکرہ، واسماعیل وادریس وذوالکفل کل من الصابرین۔ سبحان اللہ، یہ سارے صبر والے انبیاء، سارے صبروں والے اللہ۔ اپنا اپنا زمانہ ہر نبی کا اور اپنے اپنے زمانے کے نبی کا صبر، یعنی مشکل حالات میں اپنے رب کی ذات پر اور زیادہ یقین کا ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ ان سنگین حالات میں سے حضرت ابراہیم کے حالات کی سنگینی اتنی شدت والی ہے اور ان کے ایمان کی مضبوطی اتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ نے جس نبی کے سینے کو اپنے قرآن پہ خزینہ بنایا اور انہیں اپنا محبوب قرار دیا، انہیں کہہ دیا اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ سبحان اللہ۔ صبر کی تو کوئی، حضرت ابراہیم کی جو نبوی زندگی ہے یہ ساری کی ساری صبر کی ایک عظیم داستان ہے۔ ہاں جی، یہ صبر کی ایک عظیم داستان ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ چونکہ موسم حج ہے، میں اللہ کی توفیق و عنایت سے پوری توجہ سے اس بات کی طرف آیا ہوں۔ حج اور حضرت ابراہیم کا تذکرہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ فلسفہ قربانی اور ابراہیم کا تذکرہ لازم و ملزوم ہے، فلسفہ قرب اور ابراہیم کا تذکرہ یہ لازم و ملزوم ہے، فلسفہ صبر اور ابراہیم کا تذکرہ یہ لازم و ملزوم ہے، شان مصطفیٰ اور ابراہیم کا تذکرہ یہ لازم و ملزوم ہے، بیت اللہ کی دیواریں اور ابراہیم کا تذکرہ یہ لازم و ملزوم ہے، اللہ کے گھر کا طواف اور ابراہیم کا تذکرہ یہ لازم و ملزوم ہے، اور صفا مروہ کی سعی اور ابراہیم کے بچوں کا تذکرہ یہ لازم و ملزوم ہے، اور مینا کا میدان اور ابراہیم کا تذکرہ یہ لازم و ملزوم ہے، اور عرفات کا میدان اور ابراہیم کا تذکرہ یہ لازم و ملزوم ہے، اور مزدلفہ کی رات اور ابراہیم کا تذکرہ یہ لازم و ملزوم ہے، اور جمرات کو شیطانوں کو کنکر مارنا اور ابراہیم کا تذکرہ یہ لازم و ملزوم ہے، اور بکرے، چھترے، مینڈے، گائے، بچڑا، بچڑی اور اونٹ کو ذبح کرنا اور ابراہیم کا تذکرہ اور اس کے بیٹے کی قربانی کا تذکرہ کرنا یہ لازم و ملزوم ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سبحان جی
یوں تو سارے انبیاء صدق و وفا والے، سب انبیاء جی یوں جو سب انبیاء سچائی والے، لیکن میرا ابراہیم نبیوں میں ایسی سچائی والا کہ میں اللہ نے اس کی سچائیوں کو اپنی تائید عطا کی اور فرمایا انہو کانا صدیقا نبیّا۔ بہت زیادہ اونچی صداقتوں والا، سبحان اللہ جی۔ بہت سارے لوگ سچ بولتے ہیں لیکن کبھی کبھی سختی حالات انہیں تعویلوں پہ مجبور کر ہی دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے فلاں صاحب بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں لیکن اپنوں میں کرتے ہیں نا تو اچھی ہے، مزہ تو جب ہے کہ کبھی کوئی ایسا موقع ہو، پرایوں کی محفل ہو اور ان کی عزت افزائی ہو رہی ہو، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہاں یہ ساری سچائی ان کو توفیق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ لوگ بطور اعتراض کے کہتے ہیں اے ویکھیا جی میں تو کہندا نہیں سا فلاں جگہ تے بڑیاں سچائیاں سن لیکن جڑے لے اوتھے پہنچ رہے تے اوتھے گل ہی کوئی نہیں، یہ ساری سچائیاں دا زور ساڈے تے ہی ہے۔ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کرتے ہیں جی اللہ لا جی لوگوں میرا نبی ابراہیم نبیوں میں موجود صداقت کی شان تھا، سبحان اللہ۔ میرے خلیل ابراہیم نبیوں میں موجود صداقت و وفا کی شان تھا، انہو کان صدیقا نبیّا۔ نارمل حالات میں اللہ اللہ کرنا یہ بڑی سچائی کی بات ہے، نارمل حالات میں موحد حلقوں میں اللہ کی توحید کو سنانا یہ بڑا اچھا کام ہے۔ فاروق صاحب توحید ماننے والوں کو یہ بات کہنا کہ عالم الغیب اللہ، یہ بڑی سچی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ توحید ماننے والوں کو یہ بات کہنا کہ حاجت روا اکیلا اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ بیٹے بیٹیاں دینے والا اکیلا اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن مزہ تو جب ہے جب کوئی توحید کو ماننے والا غیر اللہ کے پجاریوں کے درمیان پھنس جائے۔ کہاں جی مزہ تو جب ہے جب کوئی توحید ماننے والا، اللہ کو عالم الغیب ماننے والا، اللہ کو حاضر ناظر ماننے والا۔ میں صدیق کے لفظ کی روح تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کو عالم الغیب ماننے والا، اللہ کو حاجت روا ماننے والا، اللہ کو مشکل کشا ماننے والا، اللہ کو بیٹے بیٹیاں دینے والا ماننے والا، اللہ کو ما فوق الاسباب پکارے سننے والا ماننے والا، جی غائبانہ پکاروں کے لائق اللہ کو ماننے والا۔ مزہ تو جب ہے
جب وہ من دون اللہ کو پکارنے والوں کی محفل میں پہنچے تو اس کی توحید کی سچائی میں کوئی خلل واقع نہ ہو. غیر اللہ کی محفلوں میں بھی، ان کو ماننے والوں کی محفلوں میں بھی بیٹھ کے پورے زور ایمانی سے اپنے رب کی توحید کا پیغام سنائے، جیسے میرے ابراہیم صدیق نے سنایا تھا. جیسے میرے ابراہیم صدیق نے سنایا تھا. سبحان اللہ. ملت ابیکم ابراہیم، یہ جو کہانی تم تک پہنچی، یہ جو قصہ تم تک پہنچا، جی جان رب مانگے تو جان دے دینی ہے، اولاد مانگے تو اولاد پیش کر دینی ہے، مال مانگے تو مال دے دوں گا. جی دنیا کی گوش ہے، میرا رب مانگے مجھ سے راضی ہو جائے میں پیش کر دوں گا. یہ جو تم تک روشنی پہنچی ہے یہ کہاں سے پہنچی ہے؟ بیٹا مانگے دے دوں گا، جی دولت مانگے میں رب کو دے دوں گا، آرام مانگے میں رب کو دے دوں گا، میرا چین مانگے میں رب کو دے دوں گا. جی جو کچھ میرے پاس ہے مجھ سے میرا پروردگار مانگے میں پیش کر دوں گا. یہ جذبہ جو تم تک پہنچا ہے جاننا چاہتے ہو یہ کہاں سے پہنچا ہے؟ جی اللہ تو جواب آیا ملت ابیکم ابراہیم. یہ جذبہ اپنے رب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اگر تم تک پہنچا ہے تو تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کے ذریعے پہنچا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. حالات جتنے مشکل ہو اتنا اللہ کی توحید کی دعوت کھری ہو جائے. ایمان اور بغداد جی حالات کی سنگینی میں اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں. پتہ ہے ان کو کہ ان کے باپ غیر اللہ کے پجاری ہیں. یاد رکھیں بکروں چھتروں کی قربانیاں کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں امت مسلمہ میں. سڑکوں پہ بینر پاکستان کے چوراہوں اور گلیوں پہ لگ گئے ہیں کہ قربانی بڑی اتنے کی اور چھوٹی اتنے کی. چرم ہے قربانی یتیموں کے لیے ہمیں دے دیں، فلان کر دیں، ڈھمکان کر دیں. اللہ اللہ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قربانی کی تیاری کرنے والا سنو سنو، قربانی ویسے کرنا جیسے تمہارے باپ ابراہیم نے قربانی کی تھی. اللہ اللہ ملت ابیکم ابراہیم. سبحان اللہ. خالص قربانی کی ابتدا تمہارا باپ ابراہیم ہے. سچائیوں کی کہانی کی معراج تمہارا باپ ابراہیم ہے. انسانی بستیوں میں وفا کی علامت تمہارا باپ ابراہیم ہے. جی مشکل ترین حالات میں اپنے رب کی توحید کی پہرے داری کرنے والا تمہارا باپ ابراہیم ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. جی اللہ اللہ. یہ فی الکتاب کیا ہے مولانا؟ فی الکتاب کیا ہے؟ جب کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب تو رب کی ہے تو محمد کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ میں یہی تو عرض کرنے لگا ہوں. قرآن تو کلام ہے اللہ کی، اور محبوب کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم؟ آپ کتاب میں ابراہیم کو یاد رکھیے. یہ کیا ہے؟ آپ کتاب میں ابراہیم کو یاد رکھیے. سبحان اللہ. کہیں ذرا سبحان اللہ.
جی سبحان اللہ. جی کتاب کا خالق اللہ. کتاب کا خالق. جی کتاب کا مالک اللہ. جی سب کتابوں کا مالک کون ہے؟ جی اللہ 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 اللہ. تورات میں لکھنے والا میرا اللہ. جو کچھ لکھا لکھنے والا میرا اللہ. جس کو مٹائے مٹانے والا میرا اللہ. قرآن میں جس کو رکھے اس کو رکھنے والا میرا اللہ. قرآن میں سے جس کو مٹائے اس کو حکموں میں مٹانے والا میرا اللہ. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. الم تعلم ان اللہ على كل شيء قدیر. جی سبحان. جی اللہ اللہ میں اللہ جو چاہوں مٹا دوں. میں اللہ بولیے جو چاہوں. کتاب کا مالک جو لکھ رہا ہے لکھا اس کو کچھ مٹا دی. لیکن میرے مٹانے سے یہ خیال نہ آئے کہ میں جو کچھ لکھنا چاہ رہا تھا وہ نہیں لکھ پایا. یہ میرے علم کی کمی ہے. یہ خیال نہ آئے میں نے سینٹینس بدلا ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ نہیں کہہ پا رہا. نہ یہ اللہ کے علم کی کمی نمایاں ہوتی. ایسا نہیں. اللہ اللہ. جی جی دنیا کا کوئی کاتب لکھنے والا کوئی مصنف تصنیف لکھنے والا جتنا مرضی ماہر لکھاری کیوں نہ ہو اپنے مضمون کو نکھارنے کے لیے اسے لکھ کے مٹانا پڑتا ہے. ریموو کرنا پڑتا ہے. پھر لکھنا پڑتا ہے. پھر لکھنا پڑتا ہے. تب جا کے کہیں وہ اپنی بات کا کچھ نہ کچھ حصہ واضح کرتا ہے. کئی والیوم لکھنے پڑتے ہیں. کئی جلدیں. سبحان اللہ. کتاب سے میری توجہ ہو گئی اس بات کی. اللہ توفیق دے. جی جی اللہ اللہ. سبحان اللہ. پانی نہیں آیا. جی سبحان اللہ. کہیے ذرا سبحان اللہ. کتاب کا مالک کون؟ سارے بولے. کتاب کا مالک کون؟ جی جی کتاب کا مالک میرا اللہ. سبحان اللہ. کتاب کا مالک میرا اللہ. سبحان اللہ. جی جی کتاب کا مالک اگر ملا ہوتا کتاب کا مالک اگر ملا ہوتا تو اپنا مرضی سے اندراج کر لیتا. مرضی کی چیزیں مٹاتا اور کچھ ڈال لیتا. نہ 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 نہ. قرآن کتاب کا مالک اکیلا. بولیے کون؟ جی جی ملا اس کتاب کا مالک نہیں ہے. پیر اس کتاب کا مالک نہیں ہے. سرمایہ دار اس کتاب کا مالک نہیں ہے. وزیر وزارت والا اس کتاب کا مالک نہیں ہے. اللہ 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 اللہ. یوں تو میرے اللہ آپ زمینوں کے بھی مالک ہیں لیکن آپ کا دیا ہوا ملک جی ڈاکٹر صاحب کو بھی مل گیا. یہ بھی کہنے لگتے ہیں یہ ٹکڑا میں اس کا مالک. یہ گھر میں اس کا مالک. یہ زمین میں اس کا مالک. زمیندار کہنے لگتا ہے اتنا مربع میں اس کا مالک. اتنے ایکڑ میں اس کا مالک. اللہ اللہ اللہ. تیرے دیے ہوئے ملکوں کو
مخلوق اپنا ملک کہتی ہے، لیکن جب قرآن کی باری آئے تو اس پہ اپنے ملک کو اور زیادہ واضح کر کر کے کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، یہ ہم نے اتارا ہے، ہم مالک ہے، ہم بولنے والے ہیں، ہماری کتاب ہے، ہماری باتیں ہیں جی۔ کوئی اس میں اپنا ملک نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ جب لوگ میرے دیے ہوئے ملکوں میں اپنا ملک شامل کرتے ہیں تو کمیاں ہونے لگتی ہیں، اضافے ہونے لگتے ہیں۔ ہاں میں قرآن کے ملک میں کسی اور کو مالک نہیں بننے دیتا۔ کیوں میرے اللہ، کیوں میرے اللہ؟ اجی اس لیے کہ اس کتاب میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کو ہم نے اتنا معنی خیز بنایا ہے، کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں، کسی ترمیم کی ضرورت نہیں، کسی کمی کی ضرورت نہیں، کسی اضافے کی ضرورت نہیں۔ اتنا کمپریہنسو معلومات پہ مبنی ہے میں نے کتاب بنائی ہے کہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کو رب کی تلاش میں اور نبی مکرم کی سنت کی تلاش میں جو رستہ چاہیے قرآن کے اندر موجود ہوگا۔ ہر نئے بدلنے والے زمانے میں قرآن کا علم نکھر جائے گا، ہر ضرورت پہ قرآن کا علم نکھر جائے گا، ہر سوال پہ قرآن بولنے لگے گا، ہر استفتاء پہ قرآن بولنے لگے گا، ہر ضرورت کو قرآن پورا کرنے لگے گا۔ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ جی ہم نے قرآن تبیان بنایا ہے، ہم نے قرآن بیان کا کمال بنایا ہے۔ جی جی اس میں کوئی کمی کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی بیشی کی ضرورت نہیں۔ نا 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 نا، کیوں میرے اللہ اس میں کوئی کمی کیوں نہیں کر سکتا، اس میں کوئی بیشی کیوں نہیں کر سکتا؟ تو جواب آیا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کو ہم نے ہی اتارا اور اس کے ہر ہر حرف کا میں اللہ خود پہرے دار بن گیا۔ سبحان اللہ۔ جی رہا یہ سوال، سنیے، رہا یہ سوال کہ میں کچھ باتوں کو میں نے منسوخ کر دیا، کچھ حکموں کو میں نے ما ننسخ، جو ہم نے منسوخ کیا، من آیتن، اللہ جی جو آیتیں ہم نے منسوخ کی ہیں ہم ان سے بہتر لے کے آتے ہیں، اس لیے منسوخ کرتے ہیں۔ پتہ کہنے والا کیا کہتا ہے؟ میں نے کتاب تمہیں دی ہے کہ ماننے والوں کو میں اللہ اپنی رحمت دے دوں۔ کتاب دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ماننے والوں کو میں اللہ اپنی، بولیے بولیے کیا دے دوں؟ کتاب دینے کا مقصد یہ ہے، آیتیں اس لیے اتارتا ہوں کہ تمہیں رحمت ملے۔ سبحان اللہ بولے تو میں اپنے موضوع سے مربوط کروں بات کو۔ کتاب آیتیں اس لیے اتارتا ہوں کہ تمہیں رحمت ملے، تمہیں آیتیں اس لیے اتارتا ہوں کہ تمہیں رحمت ملے۔ اللہ اللہ جی جی میں رحمتیں بانٹنے والا اللہ، رحمت دے رہا ہوتا ہوں لیکن میں فیصلے کرتا ہوں۔ ابھی رحمت تھوڑی ہے، جب میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنے حکم کو منسوخ کر کے اس سے بہتر رحمت کا بہانہ بناتا ہوں، لیکن وہ کرتا میں خود ہوں۔ سبحان اللہ۔
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، کتاب میں اب یاد رکھیے گا. ساری باتیں یاد نہیں رہتی لیکن یہ بات نہ بھولنا، یہ ہے انداز. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، تسلی بھی دی تھی مرشد کریم کو ابتداً. یہ پڑھتے تھے، جبریل امین آگے آگے پڑھتے تھے تو ہمارے مرشد بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. والد گرامی اپنے بیانات میں یہ بات نمایاں کیا کرتے ہیں، سیرت کے بیان میں ملے گی آپ کو. وہ فرماتے ہیں کہ جب جبریل پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ بھی ساتھ ساتھ پڑھنے لگے. تو ضیاء اللہ بخاری کو یہ فکر ہونے لگی کہ کہیں جبریل استاد ہے اور محمد ان کے شاگرد ہیں، کہ استاد آگے آگے پڑھتا ہے، شاگرد پیچھے پیچھے پڑھتا ہے. تو جبریل پڑھنے لگے تو رسول اللہ بھی ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے پڑھنے لگے. تو ماحول ایسے بنا جیسے کوئی ایک کلاس لگی ہوئی جس میں جبریل استاد ہیں اور محمد رسول اللہ شاگرد ہیں. تو جب یہ استادی اور شاگردی کی کیفیت نظر آنے لگی تو شاہ جی کہتے ہیں کہ مجھے یوں سمجھ آتی ہے اللہ 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 اللہ، جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ جی کہتے ہیں مجھے یوں سمجھ آتی ہے کہ جب یہ تعصب جنم لینے لگا کہ کہیں جبریل استاد ہیں اور محمد شاگرد ہیں تو فوراً اللہ درمیان میں پڑے اور فرمانے لگے لا تحرک بھی لسانک، لا تحرک بھی سے قرآن، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی. اے میرا محبوب، آپ قرآن کو پڑھنے میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے تاکہ اب جلدی کرے اور آپ کو جبریل کا پڑھا ہوا یاد ہو جائے. اس فکر میں پڑھ رہے ہیں لیکن تاثر یہ نکل رہا کہ جبریل آگے آگے محمد پیچھے پیچھے. مجھے یہ تاثر اچھا نہیں لگتا کہ جبریل اگے ہوئے محمد پیچھے ہوئے تے تاثر نکلے گا جبریل اگے ہوئے تے محمد پیچھے ہوئے. میں تاثر نہیں دینا چاہتا، میں اللہ چاہتا ہوں تیرے آگے جبریل نہیں ہے، تیرے آگے تیرا اللہ ہے. جبریل تیرے پیچھے، اسرافیل تیرے پیچھے، فرشتے تیرے پیچھے، ساری کائنات تیرے پیچھے، تیرے آگے تیرا اللہ. اس لیے رہا یہ سوال کہ قرآن کیسے یاد ہوگا تو میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں لا تحرک بھی لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا. اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری، اس کو آپ کی زبان مبارک سے پڑھوانا یہ بھی ہماری ذمہ داری. اللہ اللہ، جی سبحان اللہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، توجہ میری طرف. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اللہ اللہ، اور قربانیوں کی داستان رقم کرنے والا میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی، کتاب کا کوئی گوشہ، کتاب کا کوئی گوشہ اگر ذہن سے ہٹ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اللہ اللہ. جی وہ لفظ استعمال ہوا جو اللہ اپنے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. ایمان والوں سے اللہ تقاضا کرتے ہیں، میرے مرشد سے بھی اللہ نے تقاضا کیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، توجہ رکھیے گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، رب کو یاد رکھنا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، او میرے قرآن والا نبی، رب کو یاد رکھنا. سبحان اللہ. دن میں دن کی روشنی ہو تو اپنے رب کو یاد رکھنا،
رات کا اندھیرا رب کو یاد رکھنا، خوشیوں کا وقت ہو تو رب کو یاد رکھنا، غمیوں کا وقت ہو تو رب کو یاد رکھنا. سبح بالعشی والابکار، سبح بحمد ربک بالعشی والابکار. سورہ مومن، حامیم مومن، 24واں پارہ. سبحان اللہ. جی جی او میرے محبوب رب کو یاد رکھنا. اس کے مقابلے میں اس آیت کو ذرا دیکھیں. او میرے محبوب رب کو یاد رکھنا، ساتھ ہی کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. او میرا محبوب، او میرا محبوب ابراہیم کو یاد رکھنا. سبحان اللہ. میرا محبوب رب کو یاد رکھنا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کو یاد رکھنا. جی جی اللہ انہو کان صدیقا نبیّا. جی نبیوں میں موجود شان صدق کی آن بان شان. جی میرا ابراہیم سبحان اللہ. جی جی سبحان اللہ. بڑا صدق والا، بڑا سچائیوں والا، بڑا اونچی نمائندگی والا، صدق کی بڑی اونچی نمائندگی والا. دیکھیں تو صحیح اذ قالا لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر. ذرا دیکھیں تو صحیح ہے کوئی بندہ ایسی جرت گفتار والا جس نے اپنے مشرک باپ کو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ابا جان آپ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں وہ کچھ نہیں سنتے، سب کی سننے والا اکیلا اللہ. باؤ صاحب میں ہم سب اپنے مرکز توحید و سنت میں دعوتیں دیتے ہیں. توحید کی مزہ تو جب ہے کہ جب کوئی غیر اللہ کے پجاری ہماری محفل میں بیٹھے ہو تو ہم ان کو بھی کہیں او میاں شاہ دولت دریائی اللہ کے ولی ہے سید کبیر الدین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہے. لیکن میاں سید کبیر الدین شاہ شاہ دولت یہ بیٹے بیٹیاں نہیں دے سکتے، یہ ڈوبتے بیڑوں کو پار نہیں لگا سکتے، یہ بگڑے حالات بنا نہیں سکتے. اور شاہ صاحب کی پہ کہندے ہو، اور باؤ جی کی پہ کہندے ہو، اور ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور مولانا مختار کیا کہہ رہے ہیں. بستی میں لڑائی ہو جائے گی. مولانا کہتے لڑائی ہوتی ہے تو ہو، میں جس باپ کا بیٹا ہوں اس کا نام ابراہیم ہے، وہ سچائیوں کی بات ہر حال میں کرتا ہے. میرے باپ نے مشرک باپ کو کہا تھا یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. ہاں جی جی سبحان اللہ. کچھ نہیں کر سکتے. یاد رکھنا، یاد رکھنا میرے ابراہیم نے وذکر فی الکتاب ابراہیم کہہ کر آگے وہ جو ان کی زندگی کے حالات زندگی کے جو پہلو یاد رکھنے تھے اس کو از کے ذریعے نمایاں کیا. حالات زندگی میں سے آپ کا جب سوال آتا ہے کسی بھی کتاب کے مصنف کے بارے میں پہلا سوال پرچے میں ہوتا ہے کہ کتاب کے مصنف کے حالات زندگی لکھی ہے. وہ حالات زندگی میں سے جو ضروری باتیں ہیں، پیدائش، جد و جہد، بچپن، جد و جہد، کتابیں کو لکھی ہیں تو ان کا نام، کس سن میں لکھی تھی، ان سنوں کا نام، موضوع ان کتابوں کے کیا تھے، یہ یاد رکھیں. کبھی انہوں نے کوئی ان کی مڈ بھیڑ ہو گئی ہو مصنف کی تو وہ، یعنی جو حالات زندگی میں سے نمایاں پہلو. اللہ میرے ابراہیم کو یاد رکھنا. اللہ کیا یاد رکھوں؟ اور کوئی بات ابراہیم کی بھول جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ابراہیم کی اپنے مشرک باپ کو تقریر توحید نہ بھولنا ہے. یہ انداز ہے. اذ قالا، ابراہیم کے کپڑے، ابراہیم کی ٹوپی، ابراہیم کی دستار، ابراہیم کی رفتار، ابراہیم کی اور بہت ساری چیزیں، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیا تھے، پیتے کیا تھے، دوست ان کے کیسے تھے، کس محفل میں جانا پسند کرتے تھے، کہاں سے آنا پسند نہیں کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ. یہ ان کی زندگی کی بہت ساری چیزیں. وہ کچھ یاد نہیں رہتا تو نہ رہے،
لیکن اذ قال لابیہ، ابراہیم کا لباس نہیں یاد رہتا، ان کی عطائیں اور یاد نہیں رہتی تو کوئی بات نہیں، لیکن او میرے قرآن کا قاری جناب محمد الرسول اللہ، آپ کے لیے یہ ضروری ہے، آپ دعوت میں سارے داعیوں میں سے سید داعی بننے جا رہے ہیں، آپ سب نبیوں کے سرتاج نبی ہیں، آپ سب ولیوں کے امام نبی ہیں، امام ولی ہیں، آپ سب عبادت گزارو گے، سید عبادت گزار ہے، آپ سے آگے کوئی نہیں، سارے عبادت گزار آپ سے پیچھے ہے، لیکن ابراہیم کی تقریر توحید کو یاد رکھنا، ابراہیم کی یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں اور جامع مسجد شاہ فاضل گیٹ میں آنے والے نمازیوں اور کچھ یاد رکھتے ہو کہ نہیں، اس مسجد کا در و دیوار کس رنگ کا تھا، کتنے پلر تھے، دروازے کیسے تھے، داخلی دروازے کی چوڑائی کتنی تھی، باہر گاڑیاں کتنی کھڑی تھی، مسجد میں نمازی کتنے تھے، یہ باتیں یاد نہیں رہتی تو نہ یاد رکھنا، لیکن اس مسجد میں آنے والوں عنایت اللہ شاہ بخاری اللہ کی توحید کے خادم کی یہ بات یاد رکھنا کہ انبیاء اولیاء موت کا جام پینے کے بعد پکارنے والوں کی دنیا کی پکارے نہیں سنتے، پکارے سننے والا کون ہے، یہ بات یاد رکھنا، اور کچھ یاد رہا نہ رہا۔ جی اذ قال ابراہیم لابیہ، اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، او قربانی کرنے والا، او حج پہ جانے والا، او اللہ کے گھر کے طواف کرنے والا، تجھے پتا ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کس نے کی تھی جو آج تیرا قبلہ ہے؟ جی نہیں مجھے نہیں پتا، ذرا بتائیے تو صحیح، میں حج پہ جا رہا ہوں، مجھے بتائے کہ بیت اللہ کی دیواریں کس نے بنائی تھی؟ تو پھر سن، بیت اللہ کی دیواریں اس توحیدی مبلغ نے بنائی تھی جس نے توحید کی دعوت کا چرچا اپنے مشرک باپ کو دے کے کیا تھا، پنڈ چ رولا پہ گیا جی، اور لوگوں آزر دا پتر وہابی ہو گیا ہے، سن دے پہ ہو، اور حج پہ جانے والا، اور قربانی کرنے والا، تیرے متعلق یہ تاثر بننا چاہیے کہ تو اللہ کی توحید کا بہت بڑا نمائندہ ہے، تیری قربانی تب قربانی ہے کہ تیرے دوست جانے کہن باورا نو اللہ دی توحید دی گل سمجھ آئی تھی اور کسی نو کوئی نہیں سمجھ آئی، یہ گواہی ملنی چاہیے، ڈاکٹروں کے حلقے میں لوگ کہیں کہ ہمارے بھائی ڈاکٹر زمان کو اس کو کوئی بندہ کچی بات نہیں منوا سکتا، یہ بڑا پکا توحیدی ہے، یہ بات ہے، ہمارا یہ فلاں تاجر حمید اللہ عثمانی دنیا جہان کی اس کو سودے بازی کر دے، یہ اللہ کی توحید پہ کبھی سودے بازی نہیں کرے گا، یہ تجارت والے موحد تاجروں کا تاثر ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ، تمہیں حج پہ جانا ہے، تمہیں حج پہ جانا ہے، جی مجھے حج پہ جانا ہے، تم جاننا چاہتے ہو کہ بیت اللہ کس نے بنایا تھا؟ ہاں میں جاننا چاہتا ہوں بیت اللہ کس نے تعمیر کیا تھا، تو پھر سنو، بیت اللہ جس کے تم چکر لگانے جا رہے ہو اس کی دیواریں اس باپ بیٹے نے بنائی تھی جس باپ نے اپنی قوم مشرک کو کہا تھا میری قوم انی بریء مما تشرکون، حج پر جانے والے حاجی کو اپنی مشرک برادری کے ساتھ بغاوت کا اعلان کرنا ہوگا۔ میرا جملہ تو سخت ہے لیکن حقیقت یہی ہے، حج پر جانے والا حاجی اسے یہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں مشرک یاروں سے اپنی یاری کو توڑنا ہوگا، اسے کہنا ہوگا انی بریء مما تشرکون،
انی بریء مما تشرکون. اللہ واللہ وحاجہ قومہ. لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر ابراہیم سے لوگ لڑے نہیں؟ قرآن نے کہا ساری قوم اس کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی. قرآن نے کہا پوچھتے ہو ابراہیم کا کیا بنا؟ تو ہم تمہیں بتاتے ہیں محمد، ہم آپ کو بتا رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اور میں یوں سمجھتا ہوں جیسے جب کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم تو سوال اٹھا اللہ منو کنج پتہ لگے گا کہ ابراہیم کے حالات زندگی کیا تھے؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کو کہا ہم ہیں نا جو آپ کو بتائیں گے کہ ابراہیم کے حالات زندگی کیا تھے. ہم ہیں نا ہم بتائیں گے. اللہ کتنا پیار کا رشتہ ہے، اس انداز میں کتنی محبت ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم کو نہ بھولیے گا، اور وہ باتیں تو ہرگز نہ بھولیے گا جن کو ہم ہائی لائٹر کے ذریعے قرآن میں ہائی لائٹ کر کے بتا رہے ہیں. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یا ابتی لم تعبدو. اس قالا کا مطلب ہے اس حالت کا بیان جب وہ کہہ رہے تھے اپنے باپ کو یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع. حج پر جائیے، بکرے خریدیے، قربانی کے جانور خریدیے، لیکن یاد رکھیے قربانی وہ کرے، جرت قربانی وہ کرے، اللہ کے گھر کے طواف کرنے کے ارادے وہ کرے جس نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں غیر اللہ کے پجاریوں کو اللہ کی توحید سنانے کی جرت پیدا کر لی ہے. کم از کم منوا نہیں سکتا. منوانا اللہ کا کام ہے، منوانا اللہ کا کام ہے. یہ منصب آپ کا اور میرا نہیں ہے، لیکن کم از کم جرت گفتار تو ہو. اللہ اللہ، کم از کم جرت گفتار تو ہو. علامہ اقبال نے کہا تھا آئین نو سے ڈرنا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اللہ اللہ، خدا سے بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح کافری اور کیا ہے؟ اللہ اللہ جی، جس نے حج پر جانا ہے، جس نے قربانیاں خالص کرنی ہے، اسے تو اللہ کا قرب چاہیے. سنیے، وقت ختم. آخری جملہ، جن کی توجہ ہے ذرا سبحان اللہ کریں. غور سے پلے سے باندھیے گا. میں سبحان اللہ اس لیے کراتا ہوں کہ ذرا توجہ ہو جائے کہ ہم اللہ کے گھر میں آ گئے. اللہ اللہ. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو دن ہے، ان دنوں میں یہ جو وقت ہوتا ہے اس میں نیند بڑی آتی ہے. اللہ اللہ، جمعے والے دن نیند کچھ زیادہ آتی ہے. اللہ سبحان اللہ کہیے. آخری بات، یہ بڑی ضروری بات ہے جو کرنے لگا ہوں. اللہ اللہ، میری دینی محنت کا انجام یہ ہونا چاہیے. سنے جملہ، میں نمازی بنا ہوں. جملہ عرض کروں، اگر آپ لوگوں کی توجہ ہو تو عرض کرنے لگا ہوں. میں نمازی بنا ہوں تو کم از کم جس کے لیے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں وہ مجھے میری نمازوں کو بات کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، وہ آپ کو ایک کارڈ دے دیتے ہیں آفس امپلائی کا. آپ کو رستے میں پولیس والا روکتا ہے، آپ کو کوئی روکتا ہے، تو آپ اپنی انٹروڈکشن میں کیا پیش کرتے ہیں؟ اپنا کارڈ. اچھا تو جا بھائی جا، وہ تعارف بن جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اللہ اللہ، آپ کسی ادارے میں کام کریں، وہ آپ کو نمائندگی کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھے، وہ آپ کو ایک ڈگری کا اجرا کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی ریکگنائز اس کو کرتے ہیں، اپنا نام آپ کو دیتے اور کہتے ہیں یہ ہمارا گریجویٹ ہے وغیرہ وغیرہ. میں نمازیں پڑھ رہا ہوں تو مجھے کم از کم یہ تو ملے
کہ جس کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہوں وہ کہے یہ میرا بندہ ہے. میں صدقے دے رہا ہوں وہ مجھے کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. میں قربانی کر رہا ہوں تو وہ مجھے کم از کم کہے یہ میرا بندہ ہے. میں عمرے کروں وہ کہے میرا بندہ ہے. میں حج کروں وہ کہے یہ میرا بندہ ہے. میں زکوٰۃ دوں وہ کہے میرا بندہ ہے. میری کم از کم منزل یہ ہے کہ میری دینی عبادتوں کی منزل مجھے یہ ملے کہ جس کے لیے میں مر رہا ہوں وہ مجھے کہے یہ میرا بندہ ہے. یہ جملہ سمجھے, آگے بڑھنے لگا ہوں. کم از کم منزل کیا ہے کہ وہ مجھے کیا کہے. آپ بولتے نہیں یہ میرا, اونچی بولے یہ میرا, اونچی بولے یہ میرا. جب مجھے کم از کم یہ منزل مل جائے کہ میرا رب مجھے کہنے لگے کہ یہ میرا بندہ ہے تو میں وہ بندہ بنتا ہوں جس کو اللہ اپنا قرب عطا کر کے اپنے نبی کے ذریعے بشارت دلوا کر کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرا محمد جب آپ کو میرے بندے, جب آپ کو بولے جب آپ کو میرے بندے پوچھے کہ رب کہاں ہے تو ان کو کہیے رب کہتا ہے اور قربانی دیتے تھے ان کو قرب نہیں ملا تھا, اور صدقے دیتے تھے ان کو قرب نہیں مل سکتا. ہاں دنیا والے جتنا مرضی مال بانٹتے رہے, خیراتیں ڈونیشنیں کرتے رہے, انہیں رب کا قرب نہیں مل سکتا. اپنی کل جائیداد کفر کی دنیا کے سرمایہ دار وہ رفاہ عامہ کے لیے وقف کر دے, انہیں رب کا قرب نہیں مل سکتا. لیکن میرا بندہ, میرا عبادت گزار, قرآن کی روشنی والا اور نبی کی سنت کی تابعداری والا جب ان دو طاقتوں کے ساتھ میرے سامنے جھکتا ہے تو میں اسے اپنا بندہ بنا کے اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں. اس کی قربانیاں اسے میرے قریب کرتی ہیں, اس کے صدقے, اس قربانی کا لفظ قرب سے ہے نا, قربان, اس کا جو روٹ ورڈ ہے, 3 لفظ ہے اس کے روٹ ورڈ. قاف جس کو کلکلے والا کاف کہتے ہیں, 2 نقطوں والا, حروف تہجی اردو میں 2 نقطوں والا موٹا کاف, عربی میں ہم لوگ کہتے ہیں کلکلے والا کاف. قاف, را جس کو اب رے کہتے ہیں, را حروف تہجی میں کیا کہتے ہیں اس کو, بول لیں جمعہ والے دن سیکھنے کا دن ہے, کیا کہتے ہیں, را. آگے تیسرا لفظ ہے اس کا با, جس کو بے کہتے ہیں, بے اردو میں کہتے ہیں, عربی میں با. تو قرب کے لفظ سے قربانی بنی, قرب کے لفظ سے تقرب بنا, قرب کے لفظ سے مقرب بنا, قرب کے لفظ سے قربان بنا, قرب کے لفظ سے قربانی بنی. جس کو قربانی دے کے اللہ کا قرب نہ ملے اس کو کچھ نہ ملا, جس کو قربانی دے کے اللہ کا قرب مل جائے اس کو اللہ کی رحمتوں کی وافر مقدار مل جاتی ہے. اور سنے, جس کو قرب ملتا ہے اس کو اللہ صرف ہدایت پر قائم نہیں رکھتے, اس کو اللہ رشد دے دیتے ہیں. اس کو کیا دے دیتے ہیں, یاد رکھے, اس کو کیا مل جاتا ہے, ہدایت کا اگلا مقام ہے مقام رشد. کیا مل جاتا ہے, مقام رشد. اور یاد رکھیے میں نمازی تھا, سچی نمازوں نے مجھے اپنے رب کا قرب عطا کیا. سچی نمازوں نے, وقت بالکل نازک, سچی نمازوں نے مجھے رب کا قرب عطا کیا, سچے صدقوں نے مجھے رب کا قرب عطا کیا. جی اللہ, میں مجاہد تھا, مجھے جہاد نے رب کا قرب عطا کیا, میری قربانیوں نے مجھے رب کا قرب عطا کیا. قرب کا ایک لفظ تھا, قرب کا ایک لفظ تھا جو اپنی مانوی حیثیت مجھ سے منواتا تھا. میں فرشوں پر تھا اور وہ عرشوں پر تھا, اور وہ کہہ رہا تھا میں نے تمہیں قرب دے دیا. ماننے والے ایمانی جذبوں سے کہہ رہے تھے ہاں ہمیں اللہ کا قرب مل گیا. ایک مانوی سا قرب تھا. توجہ ہے جی, ایک بولتے تو ہے نا, ایک میننگ فل قرب تھا, مانوی سا قرب تھا. اللہ, حقیقی قرب کی کوئی شکل نہیں بن رہی تھی. جب میری سچی عبادتوں میں مجھے مانوی قرب دینے والے نے میری جستجو میں تڑپ کو دیکھا
اس نے مجھے اپنی توفیق سے اپنے گھر میں بلانے کا سندیشہ بھیج دیا. اس نے میں نے تجھے قرب تو دے دیا تھا لیکن تیرا احساس قرب کی حقیقت میں بڑا متجسسانہ تھا تو ہم نے تمہیں سندیشہ بھیجا ہے. قرب دے مزے لینے نہیں تے چل میرے گھر آ جا, میرے گھر میں قریب ہو کر میرے بیت اللہ کی دیواروں سے لپک لپک کے مجھ سے مانگ, میں تیری جھولی کو اتنا رحمتوں سے بھروں گا. حاجی جب حج کر کے واپس آئے گا, اگر اس نے لا رفثا ولا فسوقا ولا جدالا فی الحج ان 3 باتوں کا خیال رکھا اور خیر الزاد التقوی اور اپنے ذات راہ قرآن کے علم اور نبی کی سنت جسے تقوی کہتے ہیں اس کو اپنائے رکھا, جاتے ہوئے بھی قرآن کا عالم بنا رہا, واپسی میں بھی قرآن کا علم اپنے دامن میں لے کے گھر آیا, تو میں محمد اسے خوشخبری دیتا ہوں رجا کا یوم ولدتہ امہ, اپنے گھر میں حاجی اللہ کے قرب کی دولتیں لے کے اتنا پاک ہو کے واپس آیا ہے جیسے پہلے دن کا بچہ ماں کی کوکھ سے گناہوں سے پاک جنم لیتا ہے.